अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों के? अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाए, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी हो जाए, हमको तौफ़ीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करें, खैर के काम करें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी ताकत दे कि हम शैतान का शर तोड़ सकें और लोगों को उसके शर से बचा सकें, ख़ुद को उसके शर से बचा सकें। आमीन। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि इतने अरसे से जो हम 10 दिनों की तैयारी कर रहे थे, मेरी सारी बहनें वो काम कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ रही हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो सारी तस्बीहात जो हमने पहले शेयर की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि सबको वो तौफ़ीक मिल रही हो कि वो पढ़ रहे हों, नमाज़ों के बाद भी पढ़ रहे हों, चलते फिरते भी तकबीरात पढ़ रहे हों, नमाज़ों को अव्वल वक्त पर अदा कर रहे हों, तहज्जुद की नमाज का अहतमाम कर रहे हों, अल्लाह ताला से खूब दुआएं गिड़गिड़ा कर रहे हों। ये सारी चीज़ें हमने करनी है, और रोज़े रख रहे हों। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे कि हम 9वीं तक ये जो 8 दिन होते हैं, अब ये देखें ना, जो 8 दिन है ना, इसके बीच में आपके अगर पीरियड्स की वजह से कोई रोज़े मिस हो गए हैं तो वो रख सकती हैं। अगर आपने किसी रोज़े की मन्नत मानी हुई है वो रख सकती हैं। यानी ऑलरेडी रोज़े का अजर और सवाब तो आपको मिलेगा इन 10 दिनों का, तो इसमें आप वो नीयतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो 9वीं का रोज़ा है ना, वो उसी नीयत के साथ रखेंगे, अरफा के दिन के रोज़े की नीयत से। उसमें किसी नीयत को और नीयत को शामिल नहीं कर सकते। उससे पहले जो 8 दिन है ना, वो आप किसी भी नीयत से रख सकते हैं, आपका सवाब जो है ना वो इकट्ठा हो सकता है। लेकिन 9वीं का रोज़ा अरफा के दिन की नीयत के साथ रखना है, जिसका अजर और सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि गुज़रे हुए साल और आने वाले साल की गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सगीरा गुनाह। ठीक। अच्छा, अब ये जो अरफा का दिन आ रहा है, अरफा का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उस दिन आप सारे काम छोड़ दें, आपने जो कुछ भी करना है, आप जो है ना कम से कम दुनिया की चीज़ें करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात करें। और उस दिन की सबसे प्यारी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको बताई है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी की तारीफ़ है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब उस्ताज़ा ने इतना प्यारा बताया कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ है अरफा के दिन की। तो इसमें यानी एक तो है ना कि पुकार आप करें कि अल्लाह ताला आप ही वाहिद हैं, आपके साथ कोई शरीक नहीं। लेकिन दुआ किस माने में, दुआ कैसे है? ये इसमें कौन सी दुआ है कि जो मैं मांग रही हूँ? तो उन्होंने बताया कि वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये है दुआ आपकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मुझे घर की परेशानी है, अल्लाह आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं कि आप इस परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बच्चों की तरफ से खुदा न खास्ता परेशानी है, अल्लाह ताला आप पूरी कुदरत रखते हैं कि उनको सीधे रास्ते पर डाल दें। अल्लाह ताला मुझे रोज़ी रिज़्क की तरफ से परेशानी है, आप सबसे ज़्यादा कुदरत रखते हैं कि आप मेरी रोज़ी में फ़राखी अता फ़रमा दें। मुझे कोई खुदा न खास्ता बीमारी, अल्लाह ताला आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं और आप सेहत और तंदुरुस्ती दे सकते हैं। यानी क्या यकीन है और क्या तवक्कुल है और कितना स्ट्रॉन्ग ये फ्रेज़ है कि जिसमें हम अल्लाह ताला की रिकग्निशन करें, इस बात को कंफर्म करें कि अल्लाह ताला आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, आप मेरे सारे हालात की इस्लाह फरमा सकते हैं। अब देखें कि माँ बाप की कितनी कुदरत होती है बच्चों के ऊपर। बचपन से उनको पाल रहे होते हैं, उनको घर देते हैं, उनको रोटी देते हैं, उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं, उनको यानी हर चीज़ उनको प्रोवाइड करने वाले होते हैं। लेकिन आजकल देखें, जैसे ही बच्चे टीनेजर होते हैं, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब बच्चों को महफूज रखे, बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि इनके दिल को किसने पलटाया, इनके दिमाग को किसने पलटाया, क्या हो गया। और उस वक्त ये पता चलता है कि हम किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखते, हम तो अपने बच्चों पे कुदरत नहीं रखते। वो छोड़े, हम तो अपने जिस्म पर कुदरत नहीं रखते कि हम इसको सीधा रख सकें और हम इससे कहें कि भाई तुम अलर्ट रहो, तुम ताकतवर रहो, तुम सेहतमंद रहो। नहीं,
جب بیماری ہاری آنی ہوتی ہے، پریشانی آنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے، وہ ہمارا جسم ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو پھر میری پیاری بہنوں یہ سوچئے نا کہ ہم نے کس زور سے اور کتنی طاقت سے اور کتنی یقین سے یہ کلمہ کہنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جب آپ یہ کہیں گی نا میری پیاری بہنوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن دعائیں سنتا ہے. وہ بہت ہی پیارا دن ہوتا ہے. یہی والی دعا رات کو جب جاگ آئے تو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور جب کوئی بندہ پڑھتا ہے دیکھیں اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنے بندوں سے پوچھ رہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں نا. اور عرفہ کے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ یہ دیکھو میرے بندے میری اطاعت کے لیے اور میری رضامندی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو دن ہے وہ حاجی اور غیر حاجی کے لیے برابر. آپ نے زور لگا کے دعائیں کرنی ہیں، بس آپ نے تڑپ تڑپ کے اور رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے. ڈونٹ ڈو دس ذکر وداؤٹ ہیونگ اے فیلنگ ان یور ہارٹ. جو دل سے پیار نکلتا ہے نا اور دل سے یقین ہوتا ہے نا کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ امیجن کریں اپنی ساری حاجتوں کو اور آپ یہ دعا مانگیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر. یا رب العزت تو سب چیزوں پر قدرت رکھنے والا. اتنا دل کو سکون ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ پہ یقین آ جاتا ہے نا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کے مسئلے بھی فانی ہیں، اس میں جو لوگ پائے جاتے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں وہ بھی فانی ہے. تو میں ان فانی چیزوں میں ڈوب کر اور ان سے پریشان ہو کر میں نے اپنی عبادت نہیں چھوڑنی. مجھے تو اپنے رب پر یقین ہے اور توکل ہے، اور جو پریشانی آئی ہے انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو دور کرے گا. اصل پریشانی آخرت کی ہے. اور میری پیاری بہنوں آخرت میں جس رب کے سامنے ہم نے اکیلا کھڑا ہونا ہے نا اس کو راضی کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ لوگ کس کس پریشانی میں مبتلا، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے، اپنے ہسبینڈز کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سسرال کو راضی کرنے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو راضی کرنے کے لیے اتنے پریشان ہیں. کوئی ہاتھ ہی نہیں آتا، کوئی راضی ہو کر ہی نہیں دیتا. سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو راضی، ایک کو راضی کرتے ہیں دو اور ناراض ہو جاتے ہیں، دو کو راضی کرتے ہیں چار ناراض ہو جاتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں اور کتنا مشکل یہ کام لگتا ہے. ایسے لگتا ہے امپاسبل ہے ان کو راضی کرنا. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے پاس سب قدرت ہے، سب طاقت ہے، وہ اتنی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں. نہ ہمیں امبیرس کرتے ہیں، نہ ہمیں دھتکارتے ہیں، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور نہ ہماری ناقدری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قدر بھی کرتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور جلدی سے راضی ہو جاتے ہیں، جلدی سے راضی ہو جاتے ہیں. ایک آنسو بہایا، اللہ مجھے معاف کر دیں، معاف ہو گئے. وہ موسیٰ علیہ السلام والا قصہ یاد کریں نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سب لوگوں نے آگے کہا کہ بارش نہیں ہوتی، تو سب کٹھے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس نے 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، وہ اس مجمع میں ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، اس سے کہو کہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی. تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی نکل جاؤ، آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، جس نے بھی کیا. اب اس بندے نے اتنی سی دیر میں دل میں سوچا کہ اگر میں نکلتا ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی. یا اللہ میں کس راہ پہ آ کھڑا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. دل سے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے معافی مانگ لی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا دیں کہ وہ کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 40 سال تک میں نے اس کا پردہ رکھا، جب کہ اس نے معافی نہیں مانگی تھی تب بھی میں نے پردہ رکھا، تو آج اس نے جب معافی مانگ لی تو اس کا پردہ کھول دوں گا؟ نہیں. سوچیں اپنے بارے میں، یہ رب ہے ہمارا. سبحان اللہ، دل سے محبت نکلتی ہے. اللہم انی اسألک حبک، اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے. ہم اتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہماری ناقدری کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ہم سے ہماری خدمتوں کو بھول جاتے ہیں. اور یا رب العزت یہ آپ ہیں کہ آپ سے ہم ذرا سا ایک آنسو بہا کے آپ سے
معافی مانگتے ہیں تو آپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور سب چیزیں ختم، سارے پچھلے حساب صاف. تو یہ دعا سوچ کے اور عرفہ کا دن منائیں اور اپنے بچوں کو تیار کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر دیں کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ان کے لیے کوئی انسینٹیو رکھ دیں، ان سے پیار کریں، ان کو لاڈ کریں. بہت چھوٹے بچے ہوں تو چوری روزہ رکھوا دیں. بس روزے کی اہمیت اور ایک ہلچل اور گھر میں خوشی اور اس کا جوش دکھائیں کہ یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کی احادیث لے لے کے بچوں کو دکھائیں، سنوائیں، انگلش اردو ہر چیز میں موجود ہیں تاکہ ان کو احساس ہو اور بچپن سے ہی ان کے دل میں یہ بنیاد بیٹھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، پورے سال کے گناہ بس ایک اس دن کے روزے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ باذن اللہ آئی ہوپ کہ سارے گھر والے روزہ رکھیں گے محبت کے ساتھ اور پھر خوب دعائیں مانگیں گے اور دنیا میں کم سے کم چیزیں کریں گے. بس کھانا بنا کے ہی رکھیں کہ آپ کو زیادہ کھانے میں ٹائم جو ہے نا وہ نہ لگانا پڑے، اور صفائی کر کے رکھیں کہ بہت زیادہ صفائی نہ کرنے. یہ دن بس وقف کر دیں اپنی دعاؤں کے لیے، اس دعا کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے، ہم سب کے گھروں میں سکون لے کر آئے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح زوج دے اور ان کی نسلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے خدمتگار پیدا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے راضی رہے اور قیامت تک آنے والی نسلیں مسلمان رہیں، ان میں ایک بھی کافر منافق نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی اور ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو سیدھے راستے پر رکھے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، صحت تندرستی دے، نیکیوں کی توفیق دے، رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے، ہماری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اپنی رحمت کے سائے میں کرے. قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ ہم کو نصیب کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.